الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بے حد فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے۔ گویا اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ حضرت امام زکریا محمد بن محمد محمود رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کی وفات 682 ہجری میں ہوئی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہان والوں پر بھلائیاں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ربیع پاک تجھ پہ اہل سنت کیوں نہ ہو قربان، ربیع پاک تجھ پہ اہل سنت کیوں نہ ہو قربان، کہ تیری 12ویں تاریخ کو وہ جان قمر آیا۔ ربیع الاول کہنے کی وجہ۔ ربیع موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم میں بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اسی میں خنبی یعنی مشروم اور پھول پودے ہوتے تھے، اور جس وقت پھلوں کی پیداوار ہوتی تو ان ایام کو ربیع آخر کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے نام پر ربیع الاول اور ربیع آخر کا نام دیا گیا۔ ان 2 مہینوں کو ربیع کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں لوگ ارتباع کرتے یعنی گھروں میں ٹھہرتے تھے۔ چونکہ ان 2 مہینوں میں خوشحالی اور فراخی کی وجہ سے عرب کے لوگ گھروں میں ہی قیام کرتے تھے، اس لیے انہیں ربیع کہا جانے لگا۔ ربیع الاول کی عظمتوں کی وجہ۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ ایک، اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی نسبت سے اس مہینے کی شان بڑھا دی ہے اور اس طریق کو رشِ لیلۃ القدر بنا دیا ہے، کیونکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی وہ طریق مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، عید ہوتی نہ کوئی شب نہ شب برات، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ پیر کے دن کی اہمیت۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے
پیر کے دن نکلے، پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، پیر کے دن وسارے ظاہری ہوا اور آپ نے حجر اسود کو پیر کے دہنی نصیب فرمایا، اور آپ نے حجر اسود کو پیر کے دہنی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملی اور پیر کے دن سورۃ مائدہ نازل ہوئی۔ وقت ولادت: مشہور محدث حافظ محمد بن عبداللہ المعروف ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 842 ہجری میں ہوئی، نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طلوع فجر صبح صادق کے وقت ہوئی اور اسی کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ قربان اے دوشنبہ تجھ پہ ہزار جمعے، قربان اے دوشنبہ تجھ پہ ہزار جمعے، وہ فجر تو نے پایا صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ شب قدر سے افضل رات: علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ جس رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1052 ہجری میں ہوئی، لکھتے ہیں بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شرح بخاری حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شب ولادت کے لیلۃ القدر سے افضل ہونے کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، شب ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کے ظہور کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر آپ کو عطا کی گئی ہے، اس اعتبار سے شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔ نمبر 2، شب قدر نزول ملائکہ کی وجہ سے مشرف ہے اور شب ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے معظم ہے۔ خود ہستی کی وجہ سے شب ولادت فضیلت والی ہے، یقیناً وہ ملائکہ سے افضل ہے، لہذا شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کی برکت و انعامات سے امت مصطفیٰ ہی فیض یاب ہوتی ہے، مگر شب ولادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور یہ نعمت تمام مخلوق کے لیے ہے، تو شب ولادت نفع کے اعتبار سے زیادہ عام ہوئی، اس لیے یہ شب قدر سے افضل ہے۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مرزوق ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شب ولادت مصطفیٰ کے شب قدر سے افضل ہونے پر کہا ہے، جس میں دونوں راتوں کے فضائل شب ولادت کے افضل ہونے پر دلائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ہم نے ربیع الاول کے بارے میں کچھ فضیلتیں، اس کی اہتمام جو بھی تھا وہ سنا۔ انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ ہر روز اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں وقتاً فوقتاً وضاحت فرمائی جائے گی اور ان کا بیان کر کے ان کے فیض سے فیض یاب ہوں گے۔ اللہ ہم کو جو سنا جس میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔